1990 का दौर था। कराची जैसे पुरअमन और पुरसुकून शहर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रुबैशा था। प्यार से उसे घर में गुड़िया कहकर पुकारते थे। यूं तो रुबैशा अपने घर में 4 बहनों और एक इकलौते भाई की बहन थी, लेकिन फिर भी अपने घर में सबसे लाडली थी, घर की रौनक थी। ख़ानदान भर में उसके बड़े चर्चे थे। सबकी इज्जत करने वाली और खुश मिजाज थी। शोख व चंचल ऐसी, हंसने हंसाने वाली ऐसी कि एक बार का मिलने वाला उसे सदियों तक याद रखता था। वो अपने आप में एक खुद एतमादी रखने वाली थी। हुस्न जमाल का ऐसा आलम था कि कमर तक घोड़े की दुम की तरह काला सियाह बाल थे, रंग दूध की तरह सफ़ेद, चेहरे पे एक दाग धब्बा नहीं था, और जो भी उसे एक दफ़ा देखता उसका दीवाना हो जाता। जो भी उसे देखता उस पर रश्क करता। अपनी मर्ज़ी की मालिक थी, पढ़े लिखे ख़ानदान से थी और शेख ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी। रुबैशा की 4 बहनों में से सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। उसका नाम महजबीन था। उसका शौहर KPT में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज था और उसके 3 बच्चे थे। इसके अलावा 2 बहनें और थीं जो कंवारी थीं। एक का नाम वानिया था और एक को शहज़ादी कहकर पुकारते थे। एक बहन और थी जिसका नाम फरजाना था। फरजाना बदकिस्मती से तलाक़ याफ्ता थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, आयशा। वो आयशा को लेकर अपने बाप के घर में ही रहा करती थी। इसके अलावा रुबैशा का एक छोटा भाई था जो अभी 9वीं जमात के इम्तिहान दे रहा था, और एक बूढ़ी माँ थी। रुबैशा के बाप के इंतकाल के बाद पूरा घर उसकी बहन शहज़ादी ने संभाला हुआ था। वो BA के इम्तिहानात दे रही थी और साथ में गारमेंट्स की नौकरी भी कर रही थी। बस यूं ही वक्त गुजर रहा था। कुछ बाप की पेंशन आ जाती थी और गुजारा हो जाता था। यूं ही हंस खेल के वक्त गुजरता रहा। रुबैशा के भाई हैदर ने 9th क्लास से ही छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में चिप्स बेचने का काम शुरू कर दिया था। जब रुबैशा ने इंटर का इम्तिहान दिया तो उसने भी अपनी बहन शहज़ादी के साथ गारमेंट्स की नौकरी करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। एक दिन रुबैशा के भाई हैदर को सऊदी अरब से एक बहुत अच्छी नौकरी की ऑफ़र आई। वो नौकरी इतनी अच्छी थी कि रुबैशा के घर के हालात बदल सकते थे। रुबैशा की अम्मी ने फ़ौरन फ़ैसला किया और रुबैशा के भाई हैदर को सऊदी अरब भेज दिया। हैदर 3 साल के लिए सऊदी अरब चला गया। हैदर के जाने के बाद घर के हालात और बेहतर हो गए। यहाँ कराची में रुबैशा और रुबैशा की बहन शहज़ादी कुछ नौकरी करके घर का खर्चा पूरा कर लेते, कुछ पेंशन से पूरा हो जाता, और अब तो हैदर भी बाहर चला गया था। 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन रुबैशा और रुबैशा की बहन शहज़ादी सुबह काम पर जाने के लिए नाश्ता कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर बेल बजी। रुबैशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हैदर खड़ा था। रुबैशा खुशी से पागल हो गई और अपने भाई को गले से लगा लिया। खुशी के मारे रुबैशा की आंखों से आंसू आने लग गए। सब घर में सो रहे थे। सुबह 7 बज रहे थे। रुबैशा ने एक एक करके सबको उठाया। उठो, हैदर आया है। सब हैदर को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हैदर अब वो हैदर नहीं था। हैदर का कद उसकी बहनों से भी लंबा हो चुका था। लंबे लंबे हाथ और सीना इतना चौड़ा कि सारी बहनों को आते ही एक साथ समेट लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रुबैशा की अम्मी ने हैदर को खूब दुआएं दी। हैदर के आने के बाद बहनें और माँ मुतमईन हो गईं कि हमारा सरबरा लौट आया है। इन बहनों और भाई में बहुत एका था। बहुत मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। हर कोई उनके घर की मिसाल देता था और इन बहन भाइयों जैसी मोहब्बत किसी ने कहीं नहीं देखी थी।
حیدر کے آنے کے بعد ربیشہ کی زندگی میں ایک موڑ آیا جو کہنے کو تو بہت خوشگوار اور حسین تھا، لیکن اس کی حقیقت انتہائی خوفناک تھی، مانو جیسے ربیشہ کی زندگی پلٹنے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ حیدر کے آنے کے بعد حیدر کے بچپن کا ایک جگری دوست علی حیدر سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ علی حیدر سے بہت اہم موضوع پر بات کرنے آیا تھا۔ دراصل وہ ربیشہ کا رشتہ لے کر آیا تھا جو اس کی بڑی بھابھی کے ایک بھائی سے تھا۔ علی کو حیدر پر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ حیدر نے علی پر بھروسے کی وجہ سے اور کنواری بہنوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کو ہاں کر دی اور کہا کہ میں امی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ حیدر کے گھر والے علی کو حیدر کی طرح سمجھتے تھے اور اس پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ بس ان لوگوں نے بھی ہاں کر دی اور ربیشہ کی تو خوشی کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ربیشہ کو شادی کا بہت شوق تھا، بہت سے خواب دیکھا کرتی تھی کہ اس کا بھی ایک گھر ہو، اس کے بچے ہوں اور ایک خوشحال زندگی ہو۔ بس پھر کیا تھا، ایک دن مقرر ہوا اور سب لڑکے کو دیکھنے اس کے گھر چلے گئے۔ لڑکے کا نام زیان تھا۔ زیان کا اپنا کام کاروبار تھا اور وہ اپنے گھر کا مالک تھا۔ ماں باپ گزر چکے تھے۔ 2 بہنیں کنواری تھیں جو زیان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، 4 بہنیں شادی شدہ تھیں اور 2 بھائی تھے جن میں سے زیان سے بڑا ایک بھائی تھا اور زیان سے چھوٹا ایک بھائی۔ 9 بہن بھائی تھے، بھرا پورا گھر تھا، کھانے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ گھر بھی زیان کا اپنا تھا۔ پہلی ملاقات میں ربیشہ کے گھر والے بڑے خوش ہوئے۔ سوچا ربیشہ خوش رہے گی، بھرا پورا گھر ہے، سب عزت و احترام سے رکھیں گے۔ نعیم نے دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے رشتہ بہت پسند ہے، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ ربیشہ کی امی بہت سادہ تھیں اور حیدر کی دوستی پر ان کو بڑا مان تھا۔ بس انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے بغیر چھان بین کیے ہاں کر دی۔ حالانکہ علی کو زیان کے گھر والوں کی اصلیت خوب معلوم تھی اور یہ بھی کہ زیان شراب کا عادی ہے اور غصے کا انتہائی خراب، پھر بھی اس نے یہ بات چھپائی۔ بس اللہ کی مرضی سمجھو یا قسمت کا کھیل، بس جیسے عقل پر پتھر پڑ گئے اور بات پکی ہو گئی۔ ربیشہ کو زیان بہت پسند آیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ منگنی سادگی سے ہوگی اور پھر 5 سال بعد شادی، کیونکہ زیان کے گھر والے ابھی زیان کی بہن کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم دونوں بھائی بہن کی شادی ساتھ کریں گے۔ زیان کی بہنوں نے ربیشہ کی امی سے کہا کہ ربیشہ نوکری کرتی ہے اور زیان کو نوکری والی لڑکیاں پسند نہیں، لہٰذا آپ ربیشہ کی نوکری چھڑوا دیں اور یہ بات ہم زیان سے چھپا لیں گے۔ ان پر بھروسہ کر کے ربیشہ کی نوکری پہلی فرصت میں چھڑوا دی گئی۔ بس پھر کیا تھا، آخر وہ دن آ گیا۔ آج منگنی تھی، خوب خوشیاں منائی گئی، سب خوش تھے۔ لڑکے والے لڑکی کے گھر گئے اور لڑکی والے لڑکے کے گھر۔ منگنی دھوم دھام سے ہو گئی، لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ آیا، وہ یہ کہ زیان نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ جب منگنی کی تصویریں آئیں تو اس میں ربیشہ کی تصویریں اچھی نہیں آئی تھیں۔ وہ اس لیے کیونکہ منگنی والے دن جو وقت لڑکے والوں نے آنے کا دیا تھا وہ اس سے 2 گھنٹے لیٹ آئے اور ربیشہ کا سارا میک اپ جب تک پگھل چکا تھا، یہاں تک کہ جو رولرز ڈالے تھے وہ بھی کھل چکے تھے۔ گھبراہٹ، بے چینی، گرمی کی شدت اور گھر میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ربیشہ حال سے بے حال ہو گئی تھی، لیکن دیکھا جائے تو شاید اس چھوٹی سی بات پر ربیشہ کی پوری زندگی بچ سکتی تھی، کاش شادی نہ ہوتی۔ زیان نے علی کے گھر پر ایک میٹنگ رکھی اور کہا میں ربیشہ کو براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جس لڑکی کی تصویر دیکھی تھی وہ بہت پیاری تھی اور منگنی کی تصویروں میں کچھ اور۔ بس پھر کیا تھا، حیدر، ربیشہ اور اس کی امی علی کے گھر پہنچے۔
ربائشہ اپنی اس بے عزتی پر اتنے غصے میں تھی کہ اس نے اس دفعہ ہلکی سی منہ پر لپسٹک بھی نہ لگائی اور ایسے ہی منہ دھو کر سادے سے کپڑے پہن کر چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو زیان اپنی بڑی بہن کے ساتھ پہلے ہی موجود تھا۔ آج ربائشہ کے گھر والے سمجھے کہ جیسے رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں زیان کے دل میں ایسی کیا بات اتری کہ ملاقات کے بعد اس نے علی سے کہا کہ میں شادی کروں گا تو اسی ہی لڑکی سے، ورنہ نہیں۔ معاملات جیسے تیسے ٹھنڈے ہو گئے۔ ربائشہ اور ربائشہ کے گھر والوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ سب جانتے تھے کہ شادی میں ابھی 5 سال ہیں اور منگنی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس 3 مہینے کے عرصے میں زیان نے ربائشہ سے فون پر بات کرنے کی بہت کوشش کی، اس سے دوستی بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ربائشہ اس مزاج کی عورت نہیں تھی، اس نے بات کبھی نہیں کی۔ ابھی منگنی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ زیان کے گھر والوں نے شادی کی بات ڈال دی۔ وہ اس لیے کیونکہ جس بہن کے انتظار میں بیٹھے تھے اس بہن کا رشتہ آ چکا تھا اور اس کے سسرال والے چاہتے تھے کہ بس جلدی ہی شادی ہو جائے، تو زیان کی شادی بھی اس کے ساتھ ہی کرنے کی وجہ سے ربائشہ کے گھر والوں کو جلدی اطلاع دی گئی کہ ہم 2 مہینے میں شادی کر دیں گے۔